ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان اعجاز لطیف آپ سے مخاطب ہے اور ہمارے شریک گفتگو ہیں جناب عامر خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ایک بندہ مومن سے دین اسلام کیا چاہتا ہے اور اس حوالے سے ایمان حقیقی کا حصول، عبادت رب، دعوت اللہ، شہادت علی الناس، اقامت دین، ان موضوعات پر گفتگو کی ہے اور اس کے لیے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے کسی اجتماعیت میں شمولیت۔ اب آج کی نشست میں ہم ذرا عملی طور پر جو مسائل درپیش ہیں، عام طور پر چونکہ ہمارے ہاں معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنہیں بھی اسلام کی دولت پیدائشی طور پر مہیا فرما دی، انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ اکثر لوگ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسے ہی رویے اختیار کر رکھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عامر صاحب کہ اگر کسی بندہ مومن کو، جس کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ ہمارے دین کے تقاضے یہ ہیں، آج تک اس سے بہت کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی رہیں، فرائض کا بھی تارک رہا، تو اب اس کے لیے عملی طور پر کیا طریقہ ہے کہ کیسے وہ دین کی طرف لوٹ کر آئے؟ اعجاز لطیف صاحب، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، انشاءاللہ اس کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں سچی توبہ۔ لہذا وہ شخص جس کے سامنے دینی فرائض واضح ہو رہے ہوں تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے سابقہ زندگی میں جو بھی اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ پاک سے معافی مانگے، اور ان معافی مانگنے کے بعد وہ جو عملی تقاضے جیسے عرض کیا گیا اس پر ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ توبہ جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے حوالے سے بھی مختلف تصورات ہیں۔ عام طور پر زبان سے توبہ استغفار کہہ دینا جو ہے اس کو کافی سمجھا جاتا ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کے لیے ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے عملی تقاضے کیا ہیں، یہ چونکہ ہر بندہ مومن کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس توبہ کی جو تعریف ہے وہ واضح فرمائیے۔ توبہ یتوب قرآن حکیم میں استعمال ہوتا ہے، جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا، تابہ علا کر کے آئے گا، تو اس کے معنی ہوں گے نظر کرم فرمانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نظر کرم فرمانا۔ اسی طرح جو یہ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تابہ الا، تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اس کی نظر کرم کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ گویا اللہ اور بندے کا ایک بڑا خوبصورت تعلق ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجنا تھا، اور ان کو اس آزمائش سے پہلے یہ بات وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، ایک عارضی جنت بنائی گئی، اور اس جنت میں تمام چیزیں رب کائنات نے ان کے لیے جائز قرار دی۔ البتہ ان سے یہ ارشاد فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم گناہگاروں میں سے ہو جاؤ۔ اب کیونکہ دنیا میں امتحان مطلوب تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ جو معاملہ تھا اس میں ان سے خطا ہوئی۔ اب دیکھیں، خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے، لیکن آدمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو انسان کی ادا سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد اللہ کو رب مانتے ہوئے شرمندہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ لہذا اس واقعے میں جہاں آدم علیہ السلام کی خطا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں ان کو الفاظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے توبہ کرنے کے لیے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف متوجہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ نظر کرم فرمائی اور ان کی جو خطا تھی اس کو معاف کر دیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کلمات کیا تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ جو کلمات سیکھے وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ الفاظ آدم کے رب نے ان کو جو سکھائے ہیں، اس میں جو عجز اور انکساری کا پہلو خاص طور پر ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ گناہ پہ شرمندگی اصل چیز ہے۔ انسان نادم ہو کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، گویا ہر گناہ انسان اپنے لیے اپنی جان پر ظلم اپنے جان پر ظلم کرتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا،
اور تو نے ہم پر رحم نہیں فرمایا، اس گناہ کو ہمارے ختم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو لازماً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ گویا توبہ اپنی تعریف کے اعتبار سے اگر ہم یوں کہیں تو ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، جو آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی، اور قرآن حکیم کی اس وضاحت کے بعد جو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ معاف فرما دی، پھر ان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ یہاں میں ایک چیز کی بڑی اہم توجہ دلاؤں گا، کرسچینٹی جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور ان سے متعلق یہ تصور رکھتی ہے کہ دنیا میں جب آپ تشریف لائیں تو معاذ اللہ وہ خطا، وہ جو گناہ جو ریل سین کے نام سے وہاں ہے، اس کے اثرات ان پر موجود تھے، اور دنیا میں آنے کے بعد اس انسانیت جو ہے وہ خطا کار تھی، تاں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو پیدا کر کے اور انسانیت کی طرف سے کفارہ ادا کیا۔ یہ تصور ہرگز اسلام کا نہیں ہے۔ تصور اسلام یہ ہے کہ آدم سے جو خطا ہوئی تھی، آدمیت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے اس خطا پر توبہ کی، معافی مانگی، اللہ پاک نے ان کی وہ خطا معاف فرما دی، اور بالکل انسانیت کا آغاز طہارت و پاکیزگی کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پہلے نبی، پہلے رسول ہیں، لہذا اس اعتبار سے پہلے نبی ہیں، اور انسانیت کا آغاز جو ہے وہ گناہ سے نہیں ہوا، انسانیت کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم کے بعد ہدایت سے ہوا۔ تو مطلب اس سے جو بات سادہ الفاظ میں سامنے آتی ہے کہ توبہ کا مفہوم ہے رجوع کرنا، اور بندہ جب اپنی کسی خطا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اپنے اصل یا اپنی روح کے اعتبار سے یہ توبہ قرار پاتا ہے۔ توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ جی، اس کی بڑی افادیت و ضرورت کے اعتبار سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر توبہ کا تصور نہ ہو، اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ جہاں گناہ پر ندامت کے بعد توبہ کا تصور، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ توبہ کرنے سے رب سبحانہ و تعالیٰ سے ایک معرفت اور اس سے تعلق بڑھتا ہے، ایک بندے اور عبد کا تعلق جو ہے وہ بڑھتا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، آدم کے تمام ہی بیٹے خطا کار ہو سکتے ہیں لیکن ان میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیں، لہذا اس سے مایوسی کا علاج ہوتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں توبہ کا تصور ہی نہ ہو، گناہ کے بعد جیسے مادی اعتبار سے کچھ قوانین ہیں کہ آپ زہر کھائیں گے تو آپ نے مرنا ہی مرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا توبہ کر لیں تو آپ مر نہیں سکتے، کیا روحانی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے؟ لیکن اسلام ہمیں الحمدللہ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، تو اس سے وہ تمام خطائیں جو انسان سے ہوئی ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ مایوسی سے نکلتے ہیں تو پھر ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور اس سے پھر کردار سازی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسا تصور ہو کہ جہاں پر گناہ پر بخشش کا کوئی سامان ہی نہ ہو، تو وہ حدیث اگر آپ کے ذہن میں ہو، بخاری شریف کی بڑی اہم اور دلچسپ حدیث ہے، جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور وہ گیا لوگوں کے پاس، جو بھی اس وقت کے جو بھی عالم تھے، علماء تھے، جو بھی، کہ میں نے یہ غلطی کی ہوئی ہے، مجھ سے بتائیں میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ سابقہ قوموں میں سے کسی قوم جی، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تو اب جب 99 قتل کیا ہوا ایک شخص جب کسی شخص کے پاس پہنچا اور اس نے کہا نہیں تمہاری بخشش کیسے ہو سکتی ہے، تو بہرحال اس کو مزید غصہ آیا اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ 99 پہ نہیں ہوگی تو 100 پہ بھی نہیں ہوگی۔ اب اس سے مزید کیا بات بنی کہ اگر اس کو توبہ کا صحیح تصور نہیں دیا جاتا یا نہیں دیا گیا تو اس کے اندر مزید بغاوت پیدا ہوئی۔ بہرحال اللہ نے اس کو ہدایت دی، پھر وہ کسی اور عالم کے پاس گیا اور وہاں جا کر انہوں نے تصور دیا توبہ کا کہ یقینی طور پر آپ اگر اللہ سے معافی مانگیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا سائن آف ریلیف ملا اس کو، زندگی گزارنے کے اعتبار سے ایک سہارا ملا کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی ہے۔ تو یہ گویا مایوسی سے نکلنے کا علاج بھی ہے، جس سے معاشرہ پاک ہو سکتا ہے اور معاشرے سے اس میں جو ہے اصلاح کا پہلو ہوتا ہے۔ جی، آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں ہمارے سامنے اس وقت عملی طور پر بھی مثالیں موجود ہیں کہ خواہ وہ معاشرہ ویسٹ کا ہو، اسکینڈینیوین کنٹریز جو ادروائز کہا جاتا ہے کہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے اعتبار سے وہ بہت اونچا درجہ ہے، جاپان کی جو سوسائٹی ہے وہ بہت اس لحاظ سے ڈیولپڈ ہے، لیکن وہاں پر خودکشی کا ریٹ جو ہے وہ بڑا زیادہ ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہاں وہ معاشرے بے خدا معاشرے ہیں، جب انہیں کسی بات کے اوپر کوئی مایوسی ہوتی ہے تو انہیں اپنی اس مایوسی کے اظہار کے لیے، مسلمان تو اگر کسی چیز پہ پریشان ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی وہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یہ اپنی اس مایوسی کا علاج پھر اپنی زندگی کو ختم کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک توبہ کا تصور جن معاشروں میں نہیں ہے ان کے لیے اس قسم کے مسائل زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ جہاں ایک حقیقی مسلمان معاشرے میں انسان کو اس کی
ساری پریشانیوں اور پشیمانیوں کا علاج اپنے پروردگار کی طرف رجوع کی شکل میں مل جائے۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ تو آپ نے خودکشی کی بات کی، یقینی طور پر اس کا ریٹ بہت ہے۔ نفسیاتی مسائل، سائیکولوجیکلی بھی جو انسان جو ڈسٹرب رہتا ہے، گناہ کے بعد اگر تصور توبہ نہ ہو تو انسان نفسیاتی طور پر ایک نارمل انسان بن جاتا ہے۔ لہٰذا میں مثال دوں گا انہی معاشروں کی کہ جہاں بے حیائی، فحاشی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جو قریبی رشتے ہیں وہ بھی آپس میں اس حوالے سے ملوث ہو رہے ہیں اس گناہ کے کام میں، تو وہاں سائیکولوجیکل مسائل سب سے زیادہ ہیں۔ سائیکیٹرک کی سب سے زیادہ فیس ہے وہاں، وہ ڈاکٹر جو نفسیات کے ہیں وہ سب سے زیادہ، کیونکہ ہر دوسرا بندہ نفسیاتی مریض بنا ہوا ہے۔ تو اگر توبہ کا تصور نہ ہو تو پھر یہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا جیسے آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی جان کو ختم کر لیتا ہے جب تصور ہی نہیں ہو توبہ کا۔ مایوسی کی انتہا ہے۔ مایوسی کی انتہا تو خودکشی ہے نا، لیکن اس سے پہلے بھی وہ جو زندگی ہے وہ ڈسٹرب جی، ہے۔ آپ جن مسائل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ان میں ڈپریشن ایک بہت بڑا مرض ہے، جس کے لیے باقاعدہ لوگ بڑی میڈیکیشنز اور سارے جو ہے وہ ٹرینکولائزر سب سے زیادہ وہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی تک کی ہماری گفتگو میں یہ بات واضح ہوئی کہ کوئی شخص اگر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہے، رجوع کرنا چاہے، تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وقفے کے بعد اس توبہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہم توبہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ عامر صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ خطا کے اعتبار سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو بھی ایک حکم دیا تھا، وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، کیونکہ اس میں جو تفصیل آتی ہے قرآن مجید اس میں تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو اس حوالے سے بھی ورگلایا تھا۔ تو یہ جو دونوں رویوں کا فرق ہے، اس کو آپ کیسے جو ہے وہ بیان کریں گے؟ توبہ کے حوالے سے یہ دونوں رویے جو ہیں وہ بالکل متضاد نظر آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا جو رویہ ہے الحمدللہ، جیسے ابھی ہم نے سمجھا کہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کہ انسان جب غلطی کرے، کوتاہی ہو جائے تو فوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور جیسے کہ ابھی حدیث اور اس میں یہ بات بھی خاص طور سے کہ نہ صرف متوجہ ہونا، یہ کہ اس میں اس غلطی کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ اس کا ایک بہت بڑا، اس میں جو آپ نے اس سے پہلے دعا بتائی تھی اس کے حوالے سے بات آتی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم توڑا۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ کے حوالے سے آدم علیہ السلام کا رویہ رہا کہ انہوں نے اعتراف جو بھی خطا تھا وہ کیا، اور مزید یہ کہ اپنے جو بھی غلطی تھی اس کا اعتراف کیا کہ یہ مجھ سے ہوا۔ مجھ سے ہوئی۔ جبکہ اس کے بالکل متضاد معاملہ شیطان کا نظر آتا ہے کہ جب رب نے ان کو حکم دیا اس جدود آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انکار کے بعد جب رب نے اس سے سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس آدم کو خلقتہ بیدی، جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کے لیے میں نے تمہیں حکم دیا، حکم بھی دیا، تو اس کا رویہ کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور مزید یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں پر شیطنت یہ ہے کہ بجائے اس کو مانتا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اپنے گناہ کو ماننے کے بجائے غلطی کو ماننے، اس کا الزام اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، معاذ اللہ۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہم کو نظر آتا ہے رویوں کا، کہ آدم علیہ السلام سے بھی یہ خطا ہوئی، انہوں نے فوری طور پر اللہ کی جناب میں رجوع کیا، اپنی ندامت کا اظہار کیا، رب نے ان کو متوجہ ہوئے، رب کی خوشنودی ان کو حاصل ہوئی، اور وہاں جن جو تھا شیطان، اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ دنکا کر دیا گیا۔ تو گویا رویوں کے فرق سے رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح کے طرز عمل سے جو شیطان نے کیا ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا۔ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کیا، رجیم قرار پایا۔ تو گویا تصور رویوں کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کی فضیلت ہی اس بنیاد پر ہے کہ ان سے جو بھی غلطی ہوئی انہوں نے فوری طور پر معترف ہوئے اس کے، اور اللہ پاک سے انہوں نے کلمات سیکھنے کے بعد توبہ کی۔ جبکہ شیطنت یہ ہے، آج کے دور میں اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو انسان سے اگر غلطی ہو جائے، جیسے کہ بات چل رہی تھی کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں جذباتیت موجود ہے، گناہ کی طرف ترغیب موجود ہے، اب اگر غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ تو آدمیت، انسانیت، اس کی اصل فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائے گا، مایوسی سے باہر نکلے گا، اللہ کی بخشش حاصل ہوگی، اللہ کی اتنی خوشنودی حاصل ہوگی، جیسے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے۔ یہ روایت بڑی ہے، میں ایک بندہ جو ہے
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو رب کو یہ کتنا پسند ہے۔ اس کے بارے میں بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، میں مختصر عرض کروں گا کہ ایک شخص ہے جو صحرا میں جا رہا ہے، اس صحرا میں اس کے تمام تر چیزیں، اس کا سامان، اس کی غذا، وہ ایک اونٹ پر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ گزرتا ہے ایک جگہ سے جہاں درخت پہ کچھ دیر کے لیے وہ رکتا ہے آرام کرنے کے لیے، اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ جو اونٹ ہے اس کا غائب ہے، وہ اس کی زندگی غائب ہو گئی، یوں کہہ لیجیے موت کا منتظر ہے۔ جی ہاں۔ لیکن اب وہ جب دیکھتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ اونٹ جو ہے اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، تو جتنی خوشی اس شخص کو ہوگی اپنی زندگی پا کر، اور وہ اپنے رب سے ایسے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، وہ یا خوشی میں اتنا اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا کوئی غافل بندہ، کوئی اس کا نافرمان بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ آج یہ جو تصور توبہ ہے یہ اتنا ضروری ہے، اور اس کا صحیح ہونا خاص طور پر، کیونکہ مایوسی چاروں طرف نظر آ رہی ہے۔ گناہ پر گناہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان کو وہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ توبہ ہے اس میں جو ہے وہ رکھنا موجود ہے، اس میں جو ہے مس شدہ تصورات موجود ہیں، لہذا وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ توبہ تھی وہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اس کے دروازے، یا اس کی طرف مایوسی کی کیفیت ہے۔ لہذا آج کے دور میں اس تصور توبہ کو، اس کی افادیت کو، اس کی ضرورت کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو مزید سامنے آتی ہے کہ یہ جو توبہ اور توبہ کے لیے بندے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یا لوٹنا، کیا اس وقت انسان جو ہے وہ بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے، بہت سارے جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ ساری توقعات اور یہ سارے معاملات، اس کے لیے بھی وہ کچھ اور زندہ یا مردہ ہستیوں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی کیا بنیادی وجہ اس تصور توبہ کا واضح نہ ہونا؟ یہ آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی کہ تصور توبہ اگر واضح نہ ہو تو پھر وہ واسطے، وسیلے اور وہ جو ذرائع ہیں، جیسے کہ آپ نے جس کی طرف توجہ دلائی، انسان اس کی طرف پھنس جاتا ہے۔ شیطان پہلے تو اس گناہ پر ندامت نہیں کرنے دیتا، اب اگر ندامت ہوتی بھی ہے تو پھر اور دیگر ذرائع بتاتا ہے، جیسے کہ ہمارے کرسچینٹی میں تصور ہے، اسی طرح اور دیگر مذاہب میں تصور ہے کہ بجائے اللہ سے معافی مانگنے کے ایسی ہستیوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو پھر ان کو مزید برائی کی طرف، کہ وہ کچھ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں۔ ایکسپلائٹ بھی جیسے آپ نے استحصال بھی کرتے ہیں۔ کرسچینٹی کی مثال دی ہے، تو ان کا خیال تو یہ ہے کہ جا کر ہم وہ جو بھی کوئی وہاں ان کا پادری ہے اس کے سامنے ہم اعتراف جرم کر لیں اور کچھ نذرانہ اس کو پیش کر دیں۔ صرف اعتراف جرم تو کافی نہیں ہے نا، جی بالکل، اس کے ساتھ جب تک اس کی مٹھی مٹھی گرم کر دیں تو پھر جو ہے ہماری بات جو ہے وہ جی بیسیکلی یہ سارے لوگ ایکسپلائٹر ہیں، اور یہ شیطان ہی کی طرف سے یہ سارے معاملات ہیں، چاہے وہ پیر صاحب ہوں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہے ہوں۔ پیر فارسی زبان میں بزرگ کو کہتے ہیں، وہ ہستی کے جو اللہ کی طرف لے کے جائے۔ یہ پیری مریدی کا سلسلہ تھا، الحمدللہ بڑا مبارک ہے، ابھی بھی اگر ہے، لیکن ایسا کوئی دنیا دار قسم کا آدمی ہے جو پیر بن کے بیٹھ گیا ہو تو وہ تو خطرناک حد تک جو ہے وہ ایکسپلائٹر بن جائے گا، کہ انسان کو وہ جو تصور توبہ تھا وہ اس کے سامنے اظہار کر کے وہ سمجھ رہا ہے میرے گناہ معاف ہو گئے، اور نمازیں بھی معاف کروا دیتے ہیں بعض لوگوں کی۔ تو یہ تصور تو کسی حد تک اور زیادہ خطرناک بن گیا، بجائے انسان صحیح توبہ کر کے دین کی طرف آتا، وہ دین ہی سے اس کو جو ہے بے بھرا کر دیا۔ لہذا اور دیگر مذاہب میں بھی یہ لوگ موجود ہیں، صرف کرسچینٹی کی بات نہیں ہو رہی، اسلام میں بھی یہ جو مس شدہ تصور ہے جس کے ذریعے سے انسان کو دین کی طرف آنے کے بجائے اور برائی کی طرف لے کے جائے، یہ اور خطرناک تصور ہے۔ لہذا صحیح تصور توبہ بہت ضروری ہے کہ ان تک پہنچایا جائے۔ وہ جو علامہ اقبال نے بھی غالباً اسی طرف توجہ دلائی کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ بالکل، تو یہ معاملہ بھی بہرحال اس میں بھی لوگوں کے صحیح تصور نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشکل بھی پیش آتی ہے۔ اب ہم عملی طور پر بات یہ آتی ہے کہ جی اگر یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے دین میں کتنا بھی کوئی کسی نے گناہ کر لیے ہوں، کتنی بھی زیادہ اس سے ماضی میں کوتاہیاں ہو چکی ہوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ جو ہے کھلا رکھا ہوا ہے۔ لیکن توبہ کے حوالے سے ایک تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی یہ توبہ شاید جب انسان سارے کاموں سے فارغ ہو جائے، بوڑھے ہو جائیں، ریٹائر ہو جائیں اور کہیں حج کو جانا ہوگا، اس وقت توبہ بھی کر لیں گے۔ یہ رویہ کیسا ہے کہ انسان کو احساس ہے، شعور ہے کہ میں غلطی پر ہوں اور یہ رویہ بھی میرا ٹھیک نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن وہ صرف اس کو جو ہے اس وجہ سے مؤخر کرتا چلا جائے، تو کیا یہ بھی دین کا
ایک مطلوب رویہ ہے اس کے مطابق ہے یا ہرگز نہیں. اس حوالے سے تو بہت زبردست بات یہ ہوگی کہ جیسے ہی انسان سے کوئی غلطی ہو، جیسے آپ نے فرمایا اگر احساس ندامت ہو، فوری طور پر توبہ کی جائے، تو ایسی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے قرار دی ہے، فوری طور پر اس کو قبول فرمائے گا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسی توبہ قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے کہ جس شخص سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن وہ فوری طور پر توبہ کرے. حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح سے آتی ہے کہ بدبخت وہ شخص جو زندگی کے بھروسے پر توبہ کو ڈیلے کرتا ہے اور اچانک جو ہے وہ موت آ جاتی ہے، توبہ نہیں کر رہا کہ ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے، تو وہ شخص تو اس اعتبار سے گناہ کر رہا جا رہا ہے کہ ابھی زندگی بہت بڑی ہے اور زندگی کے آسرے میں گناہ کو ڈیلے کر کے توبہ نہیں کر رہا، تو اس اعتبار سے وہ شخص تو بڑا بدبخت قرار پایا کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی. لہذا بہترین توبہ، افضل توبہ، خوبصورت ترین توبہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی غلطی ہو، جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ انسان فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرے. البتہ اس کی انتہا بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا زندگی کے آسرے میں کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ اچانک موت آ گئی. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتا. سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی کہ جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اچانک موت آ جاتی پھر وہ توبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کافروں کی توبہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے کہ جو کفری کی حالت میں مر جائے. تو یہ دو انتہائی ہو گئی اس اعتبار سے. تیسری اور درمیانی شکل وہ بھی جو آپ نے خود ہی بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ساری زندگی ٹھیک ہے، فوری توبہ نہیں کر سکے، غفلت میں رہے، ڈھلے رہے، لیکن جیسے ہی احساس ہو جائے تو سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں جو تصور دیا گیا بہت ہی خوبصورت ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیونکہ مکی صورت ہے لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تصور نعمت جو ہے عطا فرمایا کہ اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، نافرمانی کی انتہا کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ رب سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے سارے ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی تو ہے جو بخشنے والا اور مہربان ہے. آپ کی اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ توبہ فوری طور پر کرنے کی چیز ہے، اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. البتہ عملی طور پر توبہ کیسے کی جائے، انشاءاللہ ناظرین آج تو چونکہ وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، ہم اپنے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ توبہ کی شرائط اور اس کے حوالے سے بقیہ باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.